الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والأمة إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستوں، گزشتہ یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے یہ معجزانہ طور پہ ہوئی ہے، اور یہ آپ کی خصوصیات تھی کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس میں ہمیں اور آپ کو جس نبی کو ہم فالو کرتے ہیں ان کے تمام پہلوؤں کو معلومات اور ان تمام کی تمام آپ کی زندگی کے انمول جو موڑ آئے اور موقع آئے اس کا علم ہمیں ہونا ضروری ہے بحیثیت ایک امتی کے. ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے اللہ نے تعریف کی، فرشتوں نے تعریف کی، مخلوق نے تعریف کی، اور آپ قابل تحریم قابل عزت ہے ہی. آپ کی زندگی کی جو پیدائش ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک کا علم مجھے آپ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں خصوصاً نبوت کے بعد والی زندگی میں تمام انسان اور جنات کے لیے ایک رہنمائی ہے، ہدایت ہے، سبق ہے. اور اگر علم نہیں ہوگا تو پھر ہم سبق کیسے لیں گے؟ تو ربیع الاول کا مہینہ ولادت کا بھی ہے اور وفات کا بھی ہے. میں ولادت کی کچھ باتیں رہ گئی تو اس کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اس دنیا میں آ رہی جس وقت آنے سے پہلے آپ کے لیے بہت سارے واقعات پیش آئے جس کو ارحاص نبوت کہتے ہیں، اور نبوت کے بعد جو واقعات پیش آئے اس کو معجزات نبوت کہتے ہیں. تو سرکار کی اس ذات کو دیکھتے ہیں جو ولادت کی وقت کی. بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ولادت کے اوپر مٹھائیاں بڑھتی ہے، حالانکہ ولادت جو ہے یہ جو ولادت ہے ظاہری اعتبار سے ایک نبی کی ولادت نہیں تھی. بعثت جو ہے ایک نبی کی بعثت اور وفات ایک نبی کی وفات. سرکار جب دنیا میں تشریف لا رہے تو نبی بن کے نہیں آئے تھے، اگرچہ کہ آپ پہلے نبوت کا اعلان ہو گیا تھا، ظاہری اعتبار سے آپ کو نبوت 40 سال کے بعد ملی. ہونے والے نبی کی ولادت تھی جس کو خوشیاں منائی جا رہی، اور وفات نبی کی وفات ہے جس کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ وفات کیا ہے، اس امت کے لیے کیا سبق ہے، وفات میں آپ نے کیا وصیت کی تھی. انشاءاللہ یہ آئندہ جمعہ بتاؤں گا. ابھی ولادت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہم اور آپ بڑی غور سے دیکھتے ہیں. قرآن کی ایک آیت جو میں نے پڑھی، الم یجد کا یتیما فآویٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہو میرے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، سہارا دیا. یتیمی کی حالت آپ کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو بڑی قسم پرسی کی حالت نظر آتی ہے. اور یہ سب اللہ کا انتظام تھا اس لیے کہ دنیا یہ نہیں کہنے کہ میرے نبی کو سہارا کسی نے دیا، میرے نبی کی تربیت کسی نے کی، میرے نبی کی تعلیم کسی نے کی، کیونکہ میرے نبی معلم بن کر آنے والے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام سہاروں کو اپنے پاس بلا دیا. سب سے بڑا سہارا والد کا ہوتا ہے
والد محترم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ. اچھا یہ ساری تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں رکھا، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، سارے لوگ جانتے تھے اس بات کو. بلکہ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام دیگر کتابیں جو آسمانی مانی جاتی اس میں آپ کا تذکرہ تھا، آپ کے والدہ کا، آپ کے والد کا، آپ کے مقام ہجرت کا، مقام بعثت کا، آپ کہاں سفر کریں گے، کیسے کریں گے. جس وقت عبد المطلب نے ایک قافلہ لے کر ملک حبش گئے، ملک حبش، اس وقت نجاشی بادشاہ نہیں تھا. نجاشی سے پھر ایک بادشاہ تھا، اس کو معلوم ہوا کہ کوئی عبد المطلب نام کے شخص آئے. سارے قافلے کو چھوڑ دیا اور عبد المطلب کو بلایا اور تخت پہ سے اٹھ گیا اور بٹھا دیا. عبد المطلب اور سارا قافلہ حیرت میں رہ گیا، یہ شخص اتنا احترام میرے ساتھ کیوں کر رہا ہے. بادشاہ وقت تھا، حبش کا بادشاہ. وہ کہنے لگا آپ کا نام عبد المطلب ہے؟ کہاں آپ کو کوئی یتیم پوتا بھی ہے؟ کہاں ہے. کہاں ان کا نام محمد ہے؟ کہاں محمد. کہاں ان کے والد عبداللہ ہے؟ کہاں عبداللہ ہے، مگر دنیا سے رخصت ہو گیا. کہیں یتیم ہے آپ کے پوتے؟ کہاں یتیم. ان کی والدہ کا نام آمنہ ہے؟ بولے ہاں آمنہ. بس ہاتھ چلنے لگا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے زارو قطار. کہنے لگا میں خوشخبری دیتا ہوں کہ جس یتیم پوتے کی آپ کے پالک کر رہے ہیں اس وقت حضرت عبد المطلب بوڑھے ہو چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال کی تھی. پیدائش سے حالات اللہ کے نبی کے ساتھ آئے اور ان حالات کا تقاضا صرف یہی تھا، ان حالات کا مقصد صرف یہی تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لایا گیا بحیثیت معلم کے. کوئی یہ تانا نہ دینا کہ تربیت ماں باپ نے کی. عبداللہ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے اور عبداللہ کے رخصت ہونے کے بعد حالت کیا ہو گئی کہ حضرت آمنہ خود فرماتی میرے پاس تھے تو آپ کو لینے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا. 300 دائیاں آئی تھی بچوں کو لینے کے بعد سے، ہر دائی میرے دروازے پر اور میرے کیوار پر دستک دیتی. میں اس وقت کہتی ہاں میرے پاس بچہ ہے تو پوچھتی کہ اس کو باپ ہے؟ ہم کہتے نہیں ہے. تو وہ کہتی جب اس کا باپ نہیں تو ہم کو کیا دے گا سہارا، وہ چلی جاتی. مگر اللہ جزائے خیر دے دائیہ حلیمہ کے، انہوں نے بھی دروازے پہ جب دستک دی تو حضرت آمنہ کا کہنا ہے میں نے اس کو کہنے سے پہلے کہہ دیا کہ دائی سن لے کہ میرے دروازے پہ تو آئی، میرے پاس یتیم بچہ ہے، اس کو والد نہیں. دائی حلیمہ کہنے لگی جب ایسی بات ہے آپ کے پاس یتیم بچہ ہے تو دروازے تو کھولو، ایک نظر مجھے زیارت تو کرواؤ. کہنے لگی اس لیے پہلے کہہ دے رہی کہ میرے پاس 300 دائیاں آئی اور ان کے مقدر نہیں تھا، وہ چلے گئی یتیم بچہ سمجھ کر، اور واقعی یتیم بچہ ہے اور میں کچھ دے نہیں سکتی. حضرت حلیمہ کہتی میں جب اندر داخل ہو گئی رسول اللہ کو دیکھا کہ ایک نور آپ کے چہرے سے نکلا اور پوری دنیا کو روشن کر دیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ نور آسمانی تک چلا گیا. فوراً میں نے اٹھایا کہا میں اس بچے کی کفالت کروں گی، اور سینے سے لگایا تو سینے میں پھاٹا مارتا ہوا سمندر ہوا اور دودھ چالو ہو گیا میرے پاس. میں نے اپنے شوہر محترم سے کہا تو شوہر بڑے خوش ہو گئے. میرے پاس ایک کمزور اونٹنی تھی جس پر ہم سوار ہو کے جا رہے تھے، مگر جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بٹھایا اور اس سے پہلے جو واقعات میرے شوہر نے سنا تو میرے شوہر نے اس بچے کا احترام کرنا شروع کر دیا. کہاں ہو نہ ہو یہ ہونیار بچہ آگے چل کے کچھ کام کرے گا اور اللہ کا محبوب بندہ نظر آتا ہے، اسے کیا معلوم کہ محمد ساری کائنات کے محبوب ہے. بہرحال دائی حلیمہ کے شوہر نے اٹھایا اور گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد اونٹنی پر بٹھایا، سامنے بٹھایا، اونٹنی چلنے لگی اور اللہ نے وہ برکتوں سے نوازا. دائی حلیمہ کہتی ہے میرے پاس آپ 6 سال مسلسل رہے. 3 سال کا عرصہ جب ہو گیا تو آمنہ کی ملاقات ہونے کی دل میں تمنا پیدا ہوئی. حضرت آمنہ قریب آئی اور آمنہ یہ چاہتی تھی کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کفالت کروں، تو میں چونکہ بیٹا ہونے کی حیثیت سے پیش کر رہی تھی تو حضرت آمنہ کچھ عجیب و غریب باتیں بتاتی تھی کہ جب یہ میرے وطن میں تھے خوشبو آتی تھی، درخت کو سلام کرتے تھے. اسی طریقے سے معاملہ ہے کہ میں جھولے میں جب ڈال دیتی تھی محمد کو اور جھولا دے کر اپنے روٹیاں پکانے چلے جاتی تھی تو جب تک میں کام کاج سے واپس آتی تو جھولا جھولتے رہتا تھا. میں نے ان کے ہاتھ کے اشاروں کو دیکھا کہ مجھے کبھی اس طرح کرتے کبھی اس طرح کرتے، تو مجھے ایسا معلوم ہوتا کہ سایہ کبھی ادھر ہو رہا کبھی ادھر ہو رہا ہے. ان کی ولادت کے ٹائم پہ میں نے بڑی عجیب و غریب عورتوں کو دیکھا ہے. وہ اصل میں حضرت حوا علیہ السلام تھی، حضرت سمیہ، حضرت آسیہ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام تھی جو ولادت کے ٹائم پر آئی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایسی تھی. حضرت آمنہ نے چند دن اپنے پاس رکھا، دائی حلیمہ کے پاس دیا. دائی حلیمہ نے وہ واقعات دیکھے. ان کے ساتھ شیما نام کی ایک لڑکی تھی جو حضرت دائی حلیمہ کے پاس رہتی تھی، بلکہ دائی حلیمہ کی بیٹی تھی.
اور اس زمانے میں دستور تھا کہ بچے کی کفالت کے لیے اور طاقتور ہونے کے لیے غذائی انتظام ایسے کیا جاتا تھا، اچھے خاندان کے دائیاں کو پکڑا جاتا تھا اور بچہ ان کے حوالے کیا جاتا تھا کہ اس کو دودھ پلاؤ بھی اور اپنی زبان سکھاؤ بھی اور اس کی نشو نما کرو بھی۔ تو اسی واسطے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت دائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا، انہوں نے اپنے پاس رکھا۔ شیمہ کہتی میں نے بہت سارے واقعات حضرت محمد کے دیکھے جو میرے بھائی تھے، کہ ایک وقت تھا کہ جب میں اپنے بھائی کے ساتھ چل رہی تھی اور ہم بھی بکریاں چرا رہے تھے، تو میں بکریوں کو دیکھتی تھی کہ سارے بکریاں مجھے چرانے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، نہ ہکالنے کی ضرورت پیش آتی تھی، اور محمد کو دیکھنے کی ساری بکریاں اطراف میں آ کر کھڑی جاتی تھی اور محمد کو دیکھتے رہتی تھی۔ مجھے ہکالنے کی اور مجھے پریشان ہونے کی ضرورت تھی نہیں، میں کہتی وہ چلے جاتی۔ اور بکریوں کا یہ حالت تھا، بکریوں کے علاوہ بادل کو میں نے دیکھا کہ بادل سایہ کیا ہوا رہتا تھا محمد پر۔ ایک مرتبہ میں بیٹھی ہوئی اپنے سہیلیوں کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، میرے زبان سے کوئی شرکیہ کلمہ نکلا، محمد نے زور سے مجھے یہاں کاٹا کہ میرے دانتوں کو نشان پڑ گئے سرکار کے، تو میں رونے لگ گئی۔ میں مگر جو بولنا چاہ رہی تھی شرکیہ کلام میرے ذہن سے نکل گیا۔ یہی وقت جس وقت غزوہ طائف ہوا، طائف فتح ہوا، اس کے بعد یہ قبیلہ آیا حلیمہ کے ساتھ، 300 قیدی ہو گئے تھے اور صحابہ نے حلیمہ کو بھی قید کر دیا تھا، اور کہنے لگی کہ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا محمد کے پاس۔ کہا محمد تو میرے بھائی بھی تھے دنیا میں اور ایسے ایسے تھے، تم انہیں کے پاس لے جا رہے؟ کہاں انہیں کے پاس لے۔ کہا چلو ان سے کہنا تمہاری بہن تشریف لائی۔ وہ بوڑھی ہو گئی تھی دائی حلیمہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سنا تو صحابہ حیرت میں رہ گئے کہ آپ کی بہن، آپ کے بھائی، آپ کے والد کا تو یہ حال، دنیا سے رخصت ہو گیا، اور والدہ 6 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی، آپ کو نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، اور پھر یہ بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، 300 قیدیاں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی سے اطلاع دی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دائی حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہو سکتی، چلو چلنے لگے تو اب بھائی تیزی کے ساتھ آپ کی چادر نیچے گر گئی۔ جب شیمہ کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، شیمہ کو بلایا، قریب بٹھایا، چادر بچھائی، اور پھر شیمہ جب اپنے بھائی کو دیکھنے لگی تو حیرت میں رہے گی کہ میرا بھائی وہ ہے کہ ساری دنیا جس کے سامنے جھک رہی ہے۔ اور شیمہ کی آنکھوں سے آنسو آگے کہنے لگے میرے کو بندھن بنایا تمہارے ساتھیوں نے، اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو ان کو، میری بہن ہے تمہیں پتہ بھی ہے۔ تو شیمہ بات کرتے کرتے وہ بات کو یاد دلائی کہ محمد ایک وقت تھا کہ جب تم اور میرے ساتھ ہوتے تھے، میں تمہارے ساتھ ہوتی تھی، میں تم کو پیار و محبت سے، لاڑ پیار سے لے کے چلتی تھی۔ ایک دن اتفاقاً سہیلیوں میں شرکیہ جملہ کہہ رہی تھی، تم نے مجھے کاٹ لیا تھا، اس کا نشان میرے یہاں پر ہے، اور میں شرکیہ جملہ بھول گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور شیمہ کے بارے میں تمام ساتھیوں سے کہا جو قافلہ قیدیوں کا تم نے لیا ہے اور قید کیا ہے 300 کی 300 آزاد کر دو میرے بہن کے نام۔ پھر بہن کو آپ نے بہت سارے تحفے تحائف دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کی زندگی، نبوت والی زندگی، نبوت سے پہلی والی زندگی بھی پاک صاف ہے، کردار والی ہے، اخلاق والی ہے، عدل انصاف والی ہے۔ نبوت بعد والی زندگی بھی ایسی ہے۔ ہمارے آپ کی زندگی میں یہی فرق ہے، ایک انسان کی زندگی پہلے والی بچپن کی ہوتی ہے، ہوڑپن ہوتا ہے، اس میں اپنی بے شعوری کے کام بہت سارے کر دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ نہیں جب میرے کو شعور آیا، ہوش آیا تو میں اچھے کام کرنے لگا۔ ایک نبی میں، ایک عام انسان میں یہی فرق ہوتا ہے۔ ایک نبی اپنی نبوت سے پہلی والی زندگی بھی اسی طرح گزارتا ہے جیسے نبوت کے بعد والی زندگی ہوتی۔ پہلی والی زندگی کے معاملات اس سے زیادہ عجیب و حیرت ناک ہیں۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں مختصر انداز سے واقعات لکھے ہوئے آپ کے، مختصر انداز۔ یہ اطلاع تو سب کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمدی، آپ نے جب سفر کیا 12 سال کی عمر تھی، آپ کے ساتھ ابو طالب بھی تھے اور ابو بکر صدیق بھی تھے اس وقت، اور دوستانہ یارانہ جو تعلق ہوا تھا ابو بکر صدیق سے 12 سال کی عمر میں ہی ہوا تھا۔ ابو طالب رضی اللہ، ابو طالب جو تھے اللہ کے نبی کے چچا، انہوں نے جب اپنے ساتھ لیا تھا کہ بھتیجے میرے ساتھ چلو، اور ملک شام کا سفر ہے، اور ہوا یہ تھا کہ چونکہ والد بھی نہیں تھے، والدہ محترمہ بھی نہیں تھی، اور عبد المطلب پیار کرنے والے دادا بھی نہیں تھے، اب یہ تنے تنے کیسے رہ سکتے تھے؟ بات سیرت کی کتابوں میں کہ آپ نے ہی اجازت طلب کی تھی ابو طالب سے، تو ابو طالب نے چلنے کے لیے کہا۔ اب ملک شام کا تجارت کا سفر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یارانہ تعلق حضرت بلال بھی تھے، اس وقت امیہ کے خادم تھے، امیہ کے غلام تھے، وہ بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کو زمانے سے دوستانہ تھا، انہوں نہیں آ رہے تھے۔ ابو طالب سے درخواست کی گئی، ابو طالب نے کہا میری تمہارے پر چل سکتی ہے، ابو بکر تو میں کیا چلا سکتا ہوں، وہ بچہ ہے، اگر تم چاہو تو ان کے والد سے اجازت طلب کرو کو اپنے ساتھ لے لو، تم دونوں کی مل جل کر کام ہو جائے گا اور مل جل کے تم چل سکو گے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ابو قحافہ کے پاس گئے،
ابو قحافہ سے اجازت طلب کی اور اجازت طلب کرنے کے بعد ابو بکر صدیق کو ساتھ کر لیا. تو ابو بکر صدیق اور سرکار اور بعض سیرت کی کتابوں میں آتا ہے حضرت بلال کے ساتھ تھے. یہ قافلہ چلتا رہا ایک جگہ جا کر پڑاؤ ڈال دیا. جہاں پڑاؤ ڈال دیا وہاں پر ایک بحر راہب بول کر ایک بحر جرجیس نام تھا. آج کل کی سیرت کی کتابوں کا بحر راہب نام ملتا ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اور آپ کا انتظار صرف دنیا کیسا کر رہی تھی. ساری دنیا کر رہی تھی. وہ عیسائی یہودی علماء جتنے تھے وہ سب جانتے تھے. آپ کا نقش نگار تک جانتے تھے, بلکہ آپ کے پیر مبارک کے نقش کو دیکھ کر پہچانتے تھے. اتنا قیافہ شناس تھے, علم کے دانے رکھنے والے. اللہ کے نبی ایک مرتبہ بچپن کی حالت میں 8-10 سال کی عمر ہوگی, سوئے تھے. ایک عیسائی عالم آیا اور پیروں کو دیکھنے لگا اور بار بار دیکھتا رہا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لوگوں نے کہا قریش مکہ نے کیا بات ہے, یہ یتیم بچہ ہے, ایسا کوئی سہارا نہیں, اور اس کے پیروں کو دیکھ کر تم رو رہے, تمہیں معلوم نہیں یتیم نہیں, یہ یتیموں کے سہارا ہے, یہ پوری دنیا کے سرتاج بننے والے ہیں. کہاں تم پیر دیکھ کیسے سمجھ گئے, کہاں پیر, یہ حضرت ابراہیم جیسے پیر ہے, حضرت ابراہیم. تم چلو خانہ کعبہ, وہاں جا کر دیکھو جو مقام ابراہیم پر پیر کے نشانات ہیں, سیم یہی پیر ان کے بھی تھے جو پیر محمد کے ہیں. تو اسی پیر سے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ ابراہیم کو اللہ نے مقام دیا کہ انی جاعلک للناس اماما, ساری دنیا کا امام بنائے. ساری دنیا کے امام بھی نہیں رہیں گے بلکہ سارے نبیوں کے بھی امام رہیں گے. ان کی یہ پوزیشن ہے. اتنا قیافہ شناس ہے کہ پیروں کے نشانات کو دیکھ کر پہچانتے. تو اللہ کے نبی کی ساری چیزوں کو اللہ نے لکھ لیا اور ساری دنیا میں اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ میرے نبی ایسے ہیں, ان کا نقش نگار ایسا ہے اور وہ ایسے پیدا ہوں گے اور ایسا کام کریں گے. افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ساری دنیا لوگ یہودی اور عیسائی اور جو دنیا کے مذاہب رکھنے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ محمد ایسے ہے. افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ نہیں جانتی کہ سرکار کیسے. سرکار کی ولادت کو لے, ابھی اس کے بعد آپ کی بعثت ہے, پھر آپ کی ہجرت ہے اور آپ کی وفات ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت. تو یہ دیکھو ابو طالب کا جو سفر تھا ملک شام کا, اتنا رک گئے اور ایک راہب بے چین بے قرار تھا. جب یہ قریب آیا اور قافلے والوں سے ملنے لگا, کہنے لگا کوئی ایک شخص ہے اس میں جس کی وجہ سے مجھے بےچینی ہو رہی. یہ درخت جھک گئے, ستارے جھکتے ہوئے نظر آ رہے, زمین سمٹ گئی, خوشی کی ہوائیں چل رہی ہے, میرے گھر میں خوشبو سے معطر ہوگا, تمہارے ساتھ آیا کون ہے؟ قافلے میں مطالب تھے, یہ سارا قافلہ ہمارے ساتھ ہے, تجارت کے لیے گیا, ہم غریب آدمی ہیں, کچھ اپنا پیسہ بجٹ جمع کر لیتے ہیں اور تجارت کے لیے نکلتے ہیں. راستے میں کوئی چیز سستی ہوتی تو خرید لیتے ہیں, جہاں مہنگی بیچتی وہاں بیچ دیتے ہیں. یہ ہمارا اور قریش مکہ کا اصول اور دستور رہا ہے اور ہمارا قافلہ ہمارے ساتھ ہے, اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. وہ ایک ایک کو دیکھتا سرکار تک پہنچ گیا اور سرکار کو چہرے کو دیکھا تو ہاتھ پکڑ لیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا ہو نہ ہو یہی وہ شخص ہے نبی آخر الزماں جس کو کہا گیا. فوراً ابو طالب کو بلایا, تم قافلے کے سردار ہو, کہا کہ تم سب کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں, تم میرے گھر پہ تشریف لاؤ. سارا قافلہ حیرت میں تھا کہ آج تک یہ آدمی کو ملنے کے لیے دنیا آتی تھی اور یہ آدمی محمد کو ملنے آ گئے. کیا اس سے پتا چلو کہ راہب ہو یا عیسائی ہو, یہودی ہو, ان کو تمام چیزوں کا علم تھا. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات اللہ نے پہلے لکھ دی اور بتائی. بادشاہ ہرقل کو معلوم تھا, اس لیے بادشاہ ہرقل نے ہاشم کو دیکھ کر کہا تھا میری بیٹی تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں. شاہ حبش کو معلوم تھا, ہندوستان کے بادشاہوں کو معلوم تھا. اندازہ لگاؤ, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. اور آج بھی وید کے اندر اگر اٹھا کر دیکھا گیا تو یہاں پتہ چلتا کہ سرکار کی آمد کا تذکرہ جس انداز سے تھا وہ ساری کی ساری من و ان پوری ہوئی. بہرحال میرے دوستو, ابو طالب نے کہا کہ کوئی بات نہیں, آپ دعوت کریں. دعوت ہوئی. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے کہا یہ اونٹوں کو سوالو, آپ بچے ہیں, آپ کا کھانا ہم لے کر آتے ہیں. اب سارا کا سارا قافلہ گیا اور راہب نے کھانے کا دسترخوان بچھایا اور کہا کہ کمی نہیں کرنا ان کی ضیافت اور مہمان نوازی میں. تو معلوم ہے وہ یہ مہمان ہے جس کا انتظار پوری دنیا کو, اور ضیافت کا انتظام کیا گیا. مگر راہب نے کہا تھا خبردار, میری پرمیشن کے بغیر کھانا نہیں کھانا. اور ابو طالب ہے, سارا قافلہ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا اور کھانے کا انتظار ہو رہا ہے. راہب دیکھ رہا ہے کہاں وہ شخصیت جس کو رات کو میں ملا تھا, جس کے چہرے پہ نور نبوت تھا, کہاں آئے آخر وہ. بہت دیر دیکھتا رہا, کہنے لگے میں نے دعوت تمہاری نہیں کیا, تم یہ سمجھ رہے ہو تمہاری دعوت کیا, میں احترام استقبال تمہارا نہیں کیا, اس کا احترام کیا, ان کا احترام کیا جن کا احترام پوری دنیا کرنے والی ہے.
جن کا احترام اللہ کرتا ہے. کہنے کے آخر کون ہے؟ کہا تم میں سے ایک شخص ہے، کہاں ہو؟ ابو طالب کہہ رہے سارا قافلہ میں تھا. ہاں ایک بچہ ہے جس کو ہم نے وہاں کام کے لیے چھوڑا ہے، وہ اپنی نگرانی کرے گا. تو او جس بچے کی تم بات کر رہے جانتے بھی وہ کون ہے؟ کہتے ہیں سے. کہنے کے لیے کیا بات ہے، کہاں ان کو لے کر آؤ؟ اور سارا کے سارا ابو طالب کے ساتھ قافلہ نکلا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا بھائی راہب تمہارے بغیر کھانے کی پرمیشن نظر آ، چلو تمہارے اندر ایسی کیا چیز ہے؟ وہ ساری چیزیں دنیا نے پہلے سے دیکھا تھا اور کتابوں میں موجود تھی. اب راہب کے کہنے پر بات ہو گئی. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا. راہب کے پاس تو بڑا کوئی فنکشن ہال تو تھا نہیں جسے بٹھاتا. سارے لوگوں کو بٹھایا اور ایک طرف سرکار سے آخری میں آئے تھے، اس لیے آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی. آ تو گئے تھے مگر ایک طرف بیٹھ گئے تھے جب دھوپ آ رہی تھی. راہب نے کہا انہی کے خاطر میں نے تم سے دعوت ضیافت کا انتظام کیا. مگر ابو طالب بڑے حیرت میں تھے، یہ تو میرے بھتیجے یتیم ہیں، بہرحال کھانے کا انتظام شروع کر دیا جائے. تو راہب کہنے لگا تم نے پھر دھوپ میں ان کو بٹھایا، مگر دیکھو تم پر تو دھوپ کا سایہ نہیں گر رہا ہے، مگر جہاں سے دھوپ ہے وہاں بھی دیکھو درخت کیسے جھوک گئے ان کے اوپر. سارے کے سارے درخت جھوک گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب دیکھ کر حیرت میں رہ گئے. اس کے بعد بلایا. کہنے لگا ابو طالب ایک بات بولتا ہوں، یہ وہ درخت ہے جس پہ صرف نبی کے سوا کوئی نہیں آ سکتا. ایک تو روایت یہ ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ آپ جو 25 سال کی عمر میں تجارت کیا تھا اس وقت بھی درخت ایسے جھک گئے تھے. اس کے بعد ابو طالب کو بلایا کہ ابو طالب یہ تمہارے بیٹے کہاں تمہارے بیٹے نے تم جھوٹ بول رہے ہو. کہاں یہ تمہارے بھتیجے ہو سکتے؟ کہاں بھتیجے؟ کہاں ان کے باپ کا نام عبداللہ؟ کہاں عبداللہ؟ ان کے والد کا نام آمنہ تھا، ان کے والدہ کا نام کہاں دیکھو ایک بات تم کو بتاؤ تو یہ نور نبوت ان کے اندر ہے، نبی آخر الزمان ہے. ساری دنیا ان کی دشمن جا رہے تھے تم. کہنے لگے ہم روم جانا چاہتے ہیں، ملک شام جانا چاہتے ہیں. کہنے لگے میں تم سے درخواست کرتا ہوں، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم جس اللہ کو مانتے ہو، تمہارے اندر سرداری ہے، بڑا معاملہ ہے، تم قافلہ لے کے جا رہے ہو، مگر محمد کی ادھر مت لے جانا، واپس لے کر جاؤ، ان کے دشمن پھر رہے ہیں. یہ بات ہو ہی رہی تھی، اندر بات ہوئی. راہب باہر آیا تو 7 آدمی آئے ڈھونڈتے اور روم کے بادشاہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ پوری دنیا کے اندر پھیل جاؤ اور خصوصاً ان علاقوں میں پھیلو جہاں سے یہ قافلہ آنے والا. اس قافلے میں محمد نام کے شخص اس زمانے میں آنے والے ہیں اور اس جگہ پر پاؤ ڈالنے والے. یہ دکھاوا تھا، اندازہ لگا. تو راہب کہنے لگا بھائی جس بات کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جس نبی کا تم تذکرہ کر رہے ہیں، تم آئے بادشاہ روم کے پاس سے، بے شک اگر نبی ہو جائے تم کیا بگاڑ سکتے؟ اور اگر نبی ہے تو تمہارا کیا لینا دینا؟ نبی اگر نہیں ہے تو تمہارا کیا لینا دینا؟ اگر نبی ہے تو تم نے پوری دنیا ان کو روک نہیں سکتی، جاؤ اپنا کام کرو. راہب نے ان کو بول بتا کر وہاں سے بھگا دیا. ابو طالب سے کہا دیکھو ابھی بات بتا رہا تھا تم، لہٰذا میری درخواست نہیں آتا واپس کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو واپس کیا گیا. تو بہرحال آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی تھی. اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ولادت کے ٹائم پہ، یہ ساری کی ساری خصوصیات محمد ہے. اس سے ہم کو ایک تو محبت پیدا ہوگی کہ ہمارے نبی کون ہے، جن کا مقام اللہ کی نگاہوں میں کیا ہے. اب تعلیمات کیا ہے آپ کی، انشاءاللہ وآئندہ اللہ عمل کے ساتھ نصیب فرمائے اور سرکار کی آمد کو ہمارے لیے مبارک فرمائے.